آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جھوک سرکار۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں نئی ویڈیو پانے کے لیے۔ کندن مسیح اور غفار جو ہوتے ہیں آپس میں بیڑی کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے ابھی آدھا مہینہ گزرا اور بیڑی ختم بھی ہو گئی ہے۔ ایس پی ارسلان ان کی باتوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جب نیچے اترتے ہیں چھت سے تو آتے ہیں ان کی کلاس لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غفار کو کہتے ہیں کہ کیا دیتی ہے تمہیں یہ بیڑی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ نہیں سر، کبھی بس 2-4 منٹ کے لیے دھواں سا نکال لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی دھواں نکالتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ غفار اور کندن، تم دونوں دھواں نکال رہے ہو لیکن میری بات سنو، اگر تم سرکار پہ الزام لگا رہے ہو کہ سرکار جو ہے اگر ہمیں ٹائم پہ تنخواہ دے دے تو ہماری یہ بیڑیاں جو ہے نا منتھ کی پوری ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو تم بیڑی پیا ہی نہ کرو۔ تمہیں پتہ ہے کندن کہ مجھے جتنی تنخواہ ملتی ہے اس میں سے میں اپنا خرچہ رکھتا ہوں صرف تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ خرچہ رکھنے کے بعد باقی پیسے جو ہے نا وہ میں سارے کے سارے گھر دیتا ہوں اور گھر والوں کو ٹرانسفر کرتا ہوں۔ یہاں میں کسی سرکار سے پیسے نہیں لیتا، نہ کسی بندے سے پیسے نہیں۔ پیرل سائیں کمرے کی حالت دیکھتا ہے اور دیکھ کر جو ہے نا ساری بات چیت کو ایکسیپٹیبل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کیا بات چل رہی ہے اور کیا نہیں، کیونکہ پیرل کو پتہ ہوتا ہے ان سب باتوں کے بارے میں۔ جو زینیہ ہوتی ہے نا وہ آ کر اپنا نوری کو زہر والا دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ نوری کو زہر والا دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے تو پیرل سائیں آ جاتا ہے۔ پیرل سائیں کہتا ہے زینیہ کیوں نہ آج یہ دودھ تو پی لے، روز تو اسے پلاتی ہے، آج یہ دودھ تو پی، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف سسی جو ہوتی ہے نا وہ بات سنا دیتی ہے ساری ان پولیس والوں کندن مسیح اور اس کے ساتھی کو اصغر کو، اور وہ بات سن کے جو ہے نا وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جا کر جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہم ضرور اپنا ایس پی صاحب سے بات کریں گے، ایس پی صاحب ارسلان صاحب سے، اور ان کو انفارم کریں گے، ہم خود بھی کڑی سیکیورٹی دے رہے ہیں ان سب معاملات میں۔ اب دوسری نوکرانی آتی ہے، پیرل سائیں اس کو کہتا ہے کہ زینیوں کو لے جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے، اس کا علاج کر دیا ہے میں نے، اس کا بندوبست کر کے اب پچھلے حویلی کے پیچھے جو قبرستان ہے اس قبرستان میں اس کو دفنا دو اور صبح تک مجھے قبر کا نشان بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ نوری کے سامنے جیسے ہی زینیہ جو ہوتی ہے نا وہ دودھ پیتی ہے تو زینیہ اسی وقت تڑف کر اسی زمین کے اوپر مر جاتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ نوری ڈر جاتی ہے جب وہ یہ معاملہ دیکھتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ دودھ پی لیتی تو آج زینیہ کی جگہ میری لاش بچھی ہونی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پیرل سائیں جو ہوتا ہے بہت غصے میں ہوتا ہے، اس کے ساتھی پولیس والے جو ہوتے ہیں نا کندن مسیح اور دوسرا اصغر، وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کے حالات خراب ہیں، جو حویلی والے ہیں نا انہوں نے اپنے کرندے چھوڑے ہیں اور وہ ہر وقت کام خراب کرنے کے ہی چکروں میں ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی آئے اور معاملہ خراب کر دیا جائے۔ سسی جو ہوتی ہے نا اسی لیے انہیں آواز دے کر بتا رہی ہوتی ہے کہ میرا پیچھا کر رہا ہے کوئی، آپ اس کو دیکھیں کون ہے وہ کون نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں آپ انشاءاللہ ٹینشن مت لیں، ہم اسی کی طاق میں ہیں، جیسے وہ ہماری نظر میں آ گیا تو بچ کے نہیں جائے گا سالا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو سسی کہتی میں بھی یہی بات آپ سے کہہ رہی ہوں، بچنا نہیں چاہیے ورنہ تو اس کی لاش جو ہے وہ یہاں پہ بچھنی چاہیے۔ اب دوسری طرف زلیخا اور اس کی جو دوسری سوکن ہوتی ہیں نا وہ بھی موجود ہوتی ہیں، وہ آپس میں گفت و شنید کر رہی ہوتی ہیں کہ ابھی تک زینیہ واپس نہیں آئی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، اسے واپس آ جانا چاہیے تھا اور وہاں سے اطلاع بھی آ جانی چاہیے تھی کہ نوری جو ہے وہ مر گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں پہ اب کوئی بھی کسی بھی قسم کا شور و غل نہیں ہے، کو کام دیکھو تو صحیح ہو کیا رہا ہے اور کیا نہیں۔ زلیخا اپنی دوسری سوکن کو کہتی ہے اور سوکن آواز دیتی ہے کسی نوکرانی کو کہ کسی نوکرانی کے ذریعے وہاں نوری کے کمرے کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو زلیخا بھی اسی طاق میں ہوتی ہے کہ ہمارا کام جو ہے نا زینیہ ہماری بڑی فرما بردار ہے، بڑے اچھے انداز سے کرے گی، اور اس کی دوسری سوکن بھی زلیخا کی وہیں ہوتی ہے، کہتی تم ٹینشن مت لو، مجھے پتہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی علاج جو ہے نا وہ ضرور کر دیا ہوگا زینیہ نے، ٹھیک ہے۔ نہ بھی ہوئی تو مجھے شک ہے زینیہ جو ہے نا اس کا کام تمام کر چکی ہے، اسی وجہ سے وہ کوئی بات جو ہے وہ کرنا نہیں چاہ رہی یا کوئی بھی بات وہاں پہ چل نہیں رہی۔ تو نوری جو ہوتی ہے نا اس اپنا زلیخا کی سوکن اسی طاق میں ہوتی ہے کہ کب زینیہ آئے اور ہمیں خبر دے خوشی کی کہ نوری مر گئی اور پیرل سائیں جو ہے اب آزاد ہو گیا، اب ہمارا ہی ہے، پیرل سائیں ہمارے علاوہ کسی کا نہیں ہے، نہ کسی کے پاس جا سکتا ہے۔ تو یہ لوگ اسی طاق میں ہوتے ہیں، لیکن پیرل سائیں جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے، وہ ایک نئی گیم ڈالنے کے چکروں میں ہوتا ہے۔ پیرل سائیں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ نوری اگر میں آج نہ ادھر آتا تو تمہارا کام تمام کر دیا تھا ان لوگوں نے، یہ بڑے ظالم اور بے رحم سی دنیا ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
اسی لیے احتیاط سے رہا کرو، یہاں کبھی سانپ آتے ہیں، کبھی کچھ آتا ہے، کبھی کچھ، کیونکہ یہ کسی کو دیکھ کے راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی بات اسے پتہ ہوتا ہے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف پیرل سائیں کہتا ہے کہ ابھی اس حویلی میں بہت سارے سانپ ہیں جن کو میں نے زہر دینا ہے، تو تم بیٹھو، میں ان سانپوں کو زہر دے کے آتا ہوں، اور زہر دینے کے بعد ان کا علاج ایسا کروں گا کہ وہ تا دم مرگ، یعنی کہ پوری زندگی کسی سے کوئی چھیڑ خانی نہیں کریں گے۔ تو پیرل سائیں کو بڑا بھروسہ ہوتا ہے، بڑا مان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیرل سائیں اٹھتا ہے، وہاں سے اٹھ کر جاتا ہے زلیخا اور دوسری کی طرف تاکہ ان کا علاج کیا جا سکے۔ پیرل سائیں اپنی بیوی کو جاتے گردن سے دبوچ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو تم حرکتیں کرتی پھر رہی ہو نا، تو وہ میں سب بھانپ گیا ہوں، ٹھیک ہے، تمہاری حرکتوں کو اور تمہارے جائزوں کو۔ بس آج سے تم اپنے دن گننا شروع کر دو، تمہارا نمبر اب لگ چکا ہے۔ تو جیسے زلیخا اور دوسری یہ بات سنتے ہیں نا تو ان کے کلیجے منہ کو آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کیا نہیں، کیونکہ نوکرانی آ کر ان کو بتاتی ہے جی زینیہ جو ہے نا مر گئی ہے۔ وہ دودھ جو ہے نا زہر والا دودھ کہتے زینیہ نے پیا اور پیتے ساری زینیہ مر گئی ہے۔ تو جیسے یہ بات زلیخا کے کانوں میں پڑتی ہے، زلیخا کو خبر ہو جاتی ہے کہ پیرل سائیں نے یہ دودھ پلایا اور پیرل سائیں اب ہم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والا، کیونکہ اسے سسی نوری جو ہے نا وہ بہت عزیز ہے اور وہ نوری کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نہ اس سے کسی بھی قسم کا تعلق توڑنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اب ہم نہیں یا وہ نہیں، ٹھیک ہے، بات بہت خراب ہو چکی ہے، اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ جو ہے نا سارے معاملات ہمارے لیے ہیں اور ہم جاتے رہیں گے پھر۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کو مسئلے مسائل اسی وجہ سے آتے ہیں۔ تو جو ہوتی ہے نا وہ کہتی کہ میں، زلیخا کہتی میں دیکھتی ہوں کون ہے کون نہیں۔ دوسری طرف نوری جو ہوتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے، پیرل سائیں کہتا ہے کہ تم اپنے پلنگ پہ لیٹ جاؤ جا کے، اگر کوئی بھی آئے تو اسے کہہ دینا کہ میں ادھر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں کچھ کرندے ہیں ان کا علاج کرنے کے بعد پھر ہی واپس آؤں گا سکون اور عزت کے ساتھ، تاکہ کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو مجھ سے، ٹھیک ہے۔ ساری سی بات ہے، پیرل سائیں جو ہوتا ہے نا ان سب کا علاج کر کے پھر ہی جائے گا۔ تو نوری جو ہوتی کہتی سائیں آپ ٹینشن مت لیں، نوری بھی بیچاری اب اسی در کی ہو کے رہ جاتی ہے، نہ تو اس کا بھائی ہوتا ہے نہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ پیرل سائیں جو ہوتا ہے نا کہتا ہے کہ تم بڑی بے رحم ہو زلیخا، تم اور تمہاری یہ سوکن جو ہے نا، اب تم اپنے آج سے ابھی سے اپنا ٹائم جو ہے نا وہ سٹارٹ کر لو، ٹھیک ہے، کیونکہ میں زیادہ دیر غداروں کو اپنی حویلی میں رہنے نہیں دیتا۔ غدار جو ہوتے ہیں نا میری حویلی کے اور میری سلطنت کے غدار، ان کو میں زیادہ دیر نہیں رہنے دیتا۔ بس اللہ کرے کہ تمہاری غداری میں ہے نا جلد پکڑ لوں اور تمہارا میں ایسا حشر کروں کہ تم ساری زندگی یاد رکھو۔ ساری سی بات اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا کہ وہ کس طریقے سے ہیں اور کس سے نہیں۔ نوری جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری چپ چاپ ادھر بیٹھی رہتی ہے، اسے اب سہمی سہمی سی ہوتی ہے، ڈری ڈری سی ہوتی ہے سر، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ سسی بھی ملنے کے لیے نہیں کافی دنوں سے آئی، اور اوپر سے میرے ساتھ یہ دردناک واقعہ جو ہے نا وہ ہو چکا ہے۔ اب کوئی نہ کوئی تو احساس جرم قبول کرے گا یا نہیں کرے گا اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن زلیخا اور دوسری اس کی سوکن کے جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوتے ہیں کہ اب پیرل سائیں ہمیں نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں کہہ چکا ہے تو بس کہہ چکا ہے، وہ اپنے وعدے کا بڑا پکا ہے، یا تو وہ ہمارا علاج کر دے گا یا پھر ہمیں ویسے ہی اس دھرتی سے ختم کر دے گا۔ تو وہ بڑی بیچاری پریشان ہوتی ہیں کہ اب کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا اپنی زندگی بچانے کے لیے، ورنہ یا تو ہم نہیں یا پھر کوئی اور نہیں۔ ظاہر سی بات ہے انہیں اپنے کیے کا جرم احساس جرم ہوتا ہے۔ تو پیرل سائیں کہتا ہے کہ تمہارا جرم یہی ہے کہ تم نے یہ جو حرکت کی ہے نا اب اس کا خمیازہ بھگتنا ہے تمہیں، اور ایسے بھگتو گی کہ ساری زندگی تم یاد رکھو گی، اور اس حویلی میں آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ بھی یاد رکھیں گی کہ غداری جو ہے نا اس حویلی سے کسی نے نہیں کرنی، ورنہ اس کی سزا جو ہے نا وہ سب یاد۔ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا، لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جس کی جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے،
مین لڑکا جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے، جس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا، تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے۔ تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے۔ تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کا ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یا کہ میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں نا ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ سسی جس اسکول میں ٹیچر ہوتی ہے اپنی والد کی جگہ وہ لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کام کر رہی ہوتی ہے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے، پڑھا رہی ہوتی ہے بچوں کو۔ وہاں پہ جو اسکول کا ہوتا ہے نا اپنا چوکی دار، وہ گھنٹی بجا دیتا ہے، سارے بچوں کو چھٹی ہو جاتی ہے، بچے اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کیونکہ جب ان کی پڑھائی ختم ہوگی تو پھر وہ اپنے گھر کو ہی جائیں گے، جو بھی معاملات ہیں گھر جا کے ختم کریں گے، نبیڑ لیں گے سارے، ٹھیک ہے، اور بعد میں اپنے جو ہے نا باقی کام وہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بس اسی بعد میں اس کو بلاتی اور بلا کر اس کے ذریعے کوئی نہ کوئی بات چیت اس کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے کہ اسکول کے انتظامات کو کیسے چلانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے جی میڈم جی جس طرح آپ کہیں گی ویسے ہی کام ہوگا، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ایک ہی میڈم ہوتی ہے وہاں پہ جو سارے بچوں کو پڑھاتی ہے، اتنا بڑا تو اسکول ہوتا نہیں ہے، تو وہ جو ہوتا ہے نا خادم اسکول کا وہ ساری باتیں جو ہے اپنی میڈم سے کر لیتا ہے، اور اس کی میڈم سسی جو ہوتی ہے نا وہ بھی اس سے باتیں کر لیتی ہے اور اس کو چاچا کہہ کر بلاتی ہے کہ چاچا جان آپ سارے کام بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں، آپ بہت اچھے